السلام علیکم۔ سبجیکٹ کا نیم ہے ایجوکیشن سائیکالوجی اور میرا نام ہے ستارہ کرن، اور جس ٹاپک کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے اس ٹاپک کا نام ہے لرننگ سٹائل، کہ لرننگ سٹائل ہوتا ہے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جنرلی دے آر اوور آل پیٹرنس دیٹ پرووائڈ ڈائریکشنز ٹو لرننگ اینڈ ٹیچنگ۔ Learning style can also be described as a set of factors, behaviors, and attitudes and facilities learning for an individual in a given situation۔ وہ کہتے ہیں کہ عام طور پر وہ مجموعی نمونے مطلب پیٹرنس، وہ نمونے جو سیکھتے پرووائڈز جو سیکھنے اور سکھانے کی سمت مطلب پرووائڈ کرتے، ڈائریکشن لرننگ اینڈ ٹیچنگ، سیکھنے اور سکھانے کو فراہم کرتے ہیں۔ سیکھنے کے انداز کو عوامل، طرز عمل اور رویوں کے ایک مجموعے کے طور پر بھی بیان کیا جا سکتا ہے جو کسی فرد کے لیے کسی مخصوص صورتحال میں سیکھنے میں سہولت جیسے فیسلٹیز پرووائڈ کرتے ہیں، کوئی بھی سچویشن میں، کوئی بھی صورت میں کسی خاص تو ایک فرد کو، تو اس کو لرننگ سٹائل کہتے ہیں۔ لرننگ سٹائل کی ٹائپس ہیں ویژول، آڈیٹری، فزیکل، وربل اور لاجیکل، سوشل، سولر۔ اوکے، اس کے بعد ہم سب سے پہلے ویژول لرننگ سٹائلز کے جو اس کی جو ٹائپ ہے ہم اس کو ایگزامپل کے ساتھ سمجھیں گے کہ ویژول لرننگ سٹائلز میں وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ واچنگ اے ویڈیو ٹو نو ہاؤ سم تھنگ ورکس، فالوئنگ سیکوینس آف ڈائیگرامس۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جاننے کے لیے مطلب اگر واچنگ ہم دیکھیں گے ویژول مطلب دیکھ کر ہم سیکھتے ہیں، دیکھ کے اس کا پیراگراف ہوتے ہیں، فلیش کارڈز ہوتے ہیں، مطلب ہمیں کوئی کارڈز ہمیں کوئی جیسے اینیملز کے ہیں پکس بنی ہوئی ان کے کارڈز ہیں تو بچوں کو سکھا رہے ہیں، ان کی ہم ویژول دکھا کے پڑھا رہے ہیں یا ویڈیوز کے ساتھ ان کو دکھا رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں کھا رہے ہیں تو وہ سارا وہ آبزرو کریں گے، تو ویژول اسے کہتے ہیں کہ گراف کے تھرو، فلیش کارڈ کے تھرو پڑھاتے ہیں۔ یہ لرننگ سٹائل ہوتا ہے کہ کوئی چیز کیسے کام کرتی ہے، ہوتی ہے نا، جیسے کہتے ہیں فرنیچر یوزنگ گرافس اینڈ چارٹس ٹو انالائز ڈیٹا، رائٹنگ ڈاؤن نوٹس ٹو ریٹین انفارمیشنس۔ مطلب فرنیچر کو جمع کرنے کے لیے، خاکوں کو ترتیب دینے کے بعد ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے گراف اور چارٹ کا استعمال، انفارمیشنز کو برقرار رکھنے کے لیے نوٹ لکھنا۔ مطلب ہم کوئی چیز انفارمیشن کو تو اس کے لیے ہم نوٹ لکھ رہے ہیں، تو ایک جو نوٹ لکھ رہے ہیں جو یہ شکل ہوگی تو ہم اس کو دکھائیں گے، ویژول فرنیچر جو سی ہوگی وہ چیزیں بچوں کو ایک ڈائیگرامس میں، چارٹس کی صورت میں، تو یہ ایک ویژول لرننگ سٹائل ہے۔ آڈیٹری لرننگ سٹائل جو سا ہوتا ہے لو میوزک اینڈ tend to learn the words of songs more quickly than other types of learners. They have no problem understanding spoken directions by their teachers, but when asked to read something، وہ کہتا ہے موسیقی مطلب جو میوزک ہے، میوزک سے مطلب جو لوگ محبت کرتے ہیں اور دوسرے قسم کے سیکھنے والوں کے مقابلے میں گانے کے الفاظ زیادہ تیزی سے، مطلب ایک بچہ ہوتا ہے کہ اسے سانگز بہت پسند ہوتے ہیں، اس کو جلدی سے لپسنگ، اس کو ورڈز یاد ہو جاتے، سانگ یاد ہو جاتا ہے وہ اس فن سے۔ پھر کچھ بچے وہ اس طرح سے مطلب میوزک کی طرح سے فن سے اور لطف اندوز ہو کے پڑھتے ہیں جیسے وہ سانگ گا رہے ہوں، تو ایک گانا گا کے بھی ان کو پڑھایا جاتا ہے، مطلب ABCDEF، تو اس طرح سے پڑھا کے میوزک سے تو ان کو ان کو بہت مزہ آتا ہے، تو اس طرح سے بھی بچوں کو پڑھایا جا سکتا ہے ٹائپ سے، تاکہ بچے انجوائے ہو کے اس چیز کو سیکھیں پڑھیں۔ تو کچھ بچے ہوتے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں، مطلب سیکھ جاتے ہیں سانگز وغیرہ کے ساتھ جو انٹرسٹ ہوتا ہے، تو سب بچوں کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے، تو ان کو ہر طریقے سے پڑھایا جاتا ہے کہ کس بچہ کس طرح سے اڈاپٹ کر رہا ہے۔ انہیں اپنے اساتذہ کی طرف سے بولے جانے والے ہدایت کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن جب کچھ وقت پڑھنے کو کہا جاتا ہے تو وہ اس کے بجائے بلند آواز سے پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ کوئی انہیں پڑھے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے فزیکل لرننگ سٹائل۔ دے انجوائے کریٹنگ ورک ود ادر ہینڈز، may have a lot of energy and needs to move and may be talented athlete۔ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کی مطلب لطف اندوز ہوتے ہیں، انہیں بہت زیادہ توانائی ہوتی ہے، ان کی حرکت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ مطلب ایک جیسے کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو بہت شوق ہوتا ہے ایکٹیویٹی میں، فزیکل اسپورٹس گیمز ہوگی ان میں حصہ لینے کی،
تو وہ اپنے ہاتھ سے جیسے ڈانسنگ، کسی کو ماڈلنگ کرنے کا شوق ہوتا ہے، ڈانس کرنے کا شوق ہوتا ہے، مجسمہ سازی بنانے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ ایک فزیکل سکھا رہے ہوتے ہیں، تو بتا رہے ہوتے ہیں، تو ایک ٹیچر، تو ان کو کسی کو بہت پسند ہوتا ہے ان چیزوں میں، تو وہ جلدی سے سیکھ جاتے ہیں۔ تو ادھر یہی سمجھنا چاہیے، مطلب فزیکل لرننگ اسٹائل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی بچے کو پڑھائیں، لرن کرائیں، سکھائیں۔ ٹیچرز کا ایک گڈ کوالٹی ہوتی ہے کہ بچے کی ہر پرسنالٹی کو جج کرے کہ وہ کس طریقے سے پڑھنا چاہ رہا ہے، تاکہ وہ انجوائے کرے۔ جیسے ڈرائنگ ہو گئی، ڈرائنگ سے آپ اسے کہیں گے ایلیفینٹ، آپ کیا کہتے ہیں لیبل کریں، یا ایپل، کچھ بھی، تو وہ پڑھ بھی رہا ہوگا، انجوائے بھی کر رہا ہوگا، لیبل بھی کر رہا ہوگا، تو اسے فزیکل لرننگ اسٹائل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے ویربل لرننگ اسٹائل۔ وہ کہتا ہے جو زبان سے، ہم زبان بول کے پڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے ویڈیو دکھا کے ہم نے پڑھا، میوزکس والا ہو گیا ہمارا، ایڈیٹری جیسے میوزک سے لطف، فزیکل، اور زبان سے۔ وہ کہتے ہیں انجوائنگ لینگویج اینڈ دس لائکلی ٹو انجوائے گیمز دیٹ انوالو ورڈ پلے۔ کہتا ہے کہ جو زبان سے لطف اندوز ہوتے، اس طرح وہ ایسے کھیلوں سے لطف اندوز ہوتے جن میں لفظوں کا کھیل شامل ہوتا ہے۔ وہ اکثر جملے، مطلب ان کی جیسے لینگویج بیسڈ جوکس اینڈ گیمز لائک بوگلز اینڈ، مطلب آپ جیسے فار ایگزامپل جیسے ہم انتاکشری کھیلتے ہیں تو کچھ بچے بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو ایک ورڈ سے ایک لائن بناتے ہیں، تو جملوں سے جملہ بنانا، تو ان کو بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، تو بچے اس طرح سے سیکھ جاتے ہیں۔ آپ ایک جملہ دیں گے تو ایکسائٹیڈ ہو کے وہ جملہ ہمیں بتائیں گے، تو اس چیز سے وہ لرن کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ ٹیچر اسے کوئی کہتا ہے، کوئی بھی جملہ کہتا ہے آم، تو وہ اس کا پھل بنا لیتے ہیں کہ مجھے آم بہت پسند ہے، یا کوئی مجھے فٹ بال بہت پسند ہے کھیلنا، تو اس چیز سے انجوائے کر کے وہ سیکھ رہے ہوں گے، پڑھ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے لاجیکل لرننگ اسٹائل۔ اس کے بعد ہے لاجیکل، کہ لاجیکل لرننگ اسٹائل کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لاجیکل لرننگ ہوتا ہے، لائک ٹو کیپ ڈیٹیل پلانس اینڈ آرگنائز، انجوائے پلینگ بیس گیمز آر ہائیلی، مطلب وہ انجوائے کرے گا، مطلب پلان کرے گا پہلے کہ اپنے گیم سے لطف اندوز کیسے ہونا ہے، اپنے الفاظوں کو کس طرح سے اس نے ترتیب دینا ہے۔ 6 آر رولز اینڈ پروسیجرس، کہ قاعدے کو ریسرچ کرنا، مطلب اپنے رولز کو سرچ کرے گا اور طریقے دیکھے گا کہ میں نے کس طرح سے کرنا ہے۔ اسٹرگل رائٹنگ، وہ خود سے اپنی کریٹیو رائٹنگ کرنے کی ٹرائی کرے گا، خود سے کچھ سرچ کرنے کی کوشش کرے گا، خود سے کچھ نئے ورڈ سیکھنے کے، نیا رولز، انفارمیشن گین کرنے کی ٹرائی کرے گا، نیو گول دے گا، اپنے لیے کوئی گول بنائے گا، جس سے وہ اپنے ایک انٹرسٹ لائونگ پہ جا کے اس کی اسٹڈی بہت زیادہ وہ ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ وہ لاجیکل لرننگ اسٹائل ہے نا، تو وہ اپنے ہی پلان بنائے گا، آرگنائز کرے گا، اور کوئی ہدف ہوگا جو اس کا گول ہوگا، وہ اسی کو زیادہ کرنے کی انتہائی ہدف پر مبنی ہوگا۔ قواعد اور طریقہ کار تلاش کرنا، تخلیقی کار پر لکھنے میں جدوجہد کر سکتے ہیں، مطلب آپ اس کو ایک ان کے گول نے اتنا پرٹینڈ کریں، ان کو اتنی زیادہ ایکٹیو کریں بچے کو، ان کی پرسنالٹی کو، کہ وہ نئے اچیومنٹ کرنے کی کوشش کرے اپنی زندگی میں۔ اچھے گولز ہو گئے، کوئی بھی چیز میں اگر وہ کرنا چاہتا ہے اپنے ڈریمز کو پورا، تو وہ بچپن سے ایک اسٹرگل، نیو رائٹنگ، مطلب کہ جیسے کہتے ہیں خود سے کریٹیو رائٹنگ، ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، لکھنے پہ عبور ہو اسے، وہ کچھ بھی کرنا چاہ رہا ہے وہ بے جھجک آ کے بولے، یہ اس کے مائنڈ میں جو چل رہا ہے وہ اس کو پورا کرے۔ یہ نہیں کہ لیکن آپ اس کی پرسنالٹی پازیٹیو، نیگیٹیو نہیں، پازیٹیو رکھیں، تاکہ بچہ پازیٹیو کریٹیو رائٹنگ کرے، نیگیٹیو نہیں، اس میں مثبت اثرات ہوں، نیگیٹیو نہ ہو، ان کے گول پازیٹیو ہوں، دوسروں کو تکلیف دینے والے نہیں ہوں، کہ جو انجوائے کرے پلے کے، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو نہیں، ایسا نہیں۔ اس کی جو گیمز وغیرہ آرگنائز کرے تو ایک مثبت ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سوشل لرننگ اسٹائل۔ سوشل لرننگ اسٹائل ہوتا ہے دے لائک ٹو ہینگ آؤٹ ود دا لارج گروپس آف پیپل، دے ڈو
well with study groups or any sort of activities. They struggle working alone, especially on projects. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے بڑے گروپ کے ساتھ گھومنا پسند کرتے ہیں، مطلب اگر کچھ اسٹڈی گروپ ہے یا کسی بھی طرح کی باہمی تعاون کی سرگرمیوں کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں. مطلب کچھ بچوں کو شوق ہوتا ہے گروپ اسٹڈی کرنے کا، تو ٹیچر کو چاہیے کہ گروپ اسٹڈی بچوں کی کروائے، ایک گروپ بنا کے ان کے گروپ کوئی پروجیکٹ دے کے آپ نے سب مل جل کر کام کرنا ہے، تاکہ ان کی درمیان میں فیلو کے ساتھ اچھی بانڈنگ بھی بنے، انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، ان کو کس طرح سے دوسرے کو ڈیل کرنے ہے، فرینڈشپ ایٹماسفیئر ہو کہ اگر ایک دکھ میں ایک مشکل میں ہے تو اس کو کیسے سپورٹ کرنا ہے. تو گروپ اسٹڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کہ وہ دے اسٹرگل ورکنگ الون اسپیشلی آن پروجیکٹ. وہ اکیلے کام کرنے میں جو کرتے ہوں. کوئی اگر بچہ اکیلا کام کرنا چاہتا ہے تو ان کو بھی وہ آپ فیسلٹی دیں، خاص طور پر منصوبوں پر. کوئی بھی اگر اس نے چاہیے اسپیشلی کہ میں نے اچھے مارکس لینے ہیں یا اچھا کچھ کرنا ہے سب سے الگ ہو کے، تو آپ اس کو اچھے سے رسپانس دیں. اس کے بعد ہے اگر کوئی اسے سوال مطلب سمجھنے سے نہیں ڈرتے اور سماجی سرگرمی کو ترجیح دیتے ہیں. اگر کوئی بھی بچہ افیئر نہیں ہوتا، مطلب ان کے خوف زدہ نہیں ہوتا کوئی بھی کویسچنس پوچھنے کے لیے، تو وہ سماجی سرگرمیوں کو ترجیح دیتے ہیں. مطلب ان کے وہ اپنے ٹیچروں کے ساتھ بے جھجک بات کر لیتے ہیں، ہم نے یہ ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے، ہم نے یہ کرنا ہے، ٹیچر سے ڈسکس کرتے ہیں. کوئی بھی بات کرتے ہوئے وہ ان کے اندر میں کوئی ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کانفیڈنٹ بہت ہائی ہوتا ہے. وہ ان ٹیچر کے ساتھ بہت اچھی بانڈنگ ہوتی ہے، اور یہ ٹیچر ہی اچھی بانڈنگ دیتے ہیں. جب ایک ٹیچر کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ کا اچھی بانڈنگ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو بچہ بے جھجک ہر چیز اپنی شیئر کرتا ہے. سوشل لائف، پرسنل لائف ان سے ڈسکس کرتے ہیں، ان سے اپنے گولز، اپنے ڈریمز، اپنے پلانز ڈسکس کرتے ہیں، ان سے سوشل ایکٹیویٹیز کے بارے بتاتے ہیں، ان میں انوالو ہونے کا کہتے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کوئی بھی اگر کوئی اسکول میں کوئی بھی پارٹی ہو رہی ہے، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے تو وہ ان میں حصہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے سولیڈری لرننگ اسٹائل. وہ کہتے ہیں کہ کیپس اے جرنل اور ڈائری، کہ جدیدہ یا ڈائری رکھتے ہیں. اکیلا وقت گزارنے میں لطف آتا ہے. اسٹرگل ان لارج کوورڈس اینڈ نوزی رومس، بڑے ہجوم اور شور والے کمروں میں جدوجہد. اس کے بعد لائکس ٹو سیٹ گولز اینڈ میک پلانس، کہ اپنے جو گول کو سیٹ کرتے ہیں، اپنے پلان بنانا پسند کرتے ہیں. اسٹرگل ان اوپننگ اپ ٹو ادرس، مطلب دوسروں کو کھولنے، مطلب دوسروں کے ساتھ اوپن ہوتے ہیں. وہ بالکل بھی ان کو پسند ہوتا ہے، وہ اسٹرگل کرتے ہیں اس چیز میں، دوسروں کو کھولنے میں جدوجہد. اس کے بعد ایکسیلنٹ سیلف مینجمنٹ اسکلز، بہترین خود میں جو ان کا جو مینجمنٹ ہوتا ہے اسکل، ان کی مہارت بہت اچھی ہوتی ہے. ہیز اے اسٹرانگ سینس آف سیلف، خود کو مضبوط احساس رکھتے ہیں. ہائیلی انڈیپینڈنٹ، انتہائی خود مختار. تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ خود مختار ہوتے ہیں اور دوسروں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اسٹرگل کرتے ہیں کہ دوسروں کو اچھا برا کیا لگتا ہے، ان کے ساتھ ان کو کیا چیز اچھی لگتی ہے، کس چیز سے برا لگتا ہے. ان کو جانتے ہیں اوپنلی اور اپنے گول سیٹ کرتے ہیں. پھر ان کو پسند بھی ہوتا ہے گولز، اپنے پلان بنانا، کہ پلان کے مطابق چلنا، کہ آج کیا کرنا ہے، صبح کیا کرنا ہے، تو وہ اپنے پلان کے مطابق چلتے ہیں. ان کو ڈائری لکھنے کا شوق ہوتا ہے، دن میں ہم نے کیا کیا. جیسے بچہ ہوتا ہے تو کسی بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے، کسی بچوں کو نہیں شوق ہوتا، تو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ آج ہم نے کیا کیا. ہم اسکول گئے تھے، مجھے فیلو نے یہ کیا تھا، ٹیچر نے یہ پڑھایا تھا، آج ہم نے یہ انجوائے کیا. تو کچھ بچوں کو بہت مزہ آتا ہے ایکٹیویٹی کرنا، اور کسی کو مطلب اکیلے وقت گزارنے میں بہت مزہ آتا ہے، اپنی سیلف میں رہنا، دوسروں سے دور رہنا. تو سب کی پرسنالٹی ہوتی ہے. تو آئی تھنک لرننگ اسٹائل ایسے ہونے چاہیے بچے کے کہ ٹیچر ہر میتھڈ سے بچے کو پڑھائے، تاکہ وہ جس حال میں اچھے سے پڑھ سکتا ہے تو وہ ٹیچر جو ہے وہ بچے کو اسی طرف ترجیح دیں. کیونکہ میں اکثر کہتی ہوں کہ جو ٹیچر ہوتا ہے وہ بچے کا رول ماڈل ہوتا ہے. تو کیونکہ ایک بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں استاد کا بہت زیادہ ہاتھ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں implications of learning style in education. Teachers should design their
instructional approach or teaching strategy to connect with varied learning style. کہ اساتذہ کو اپنے جو سا تدریسی جو سا مطلب آپ ٹیچنگ کر رہے ہو انداز حکمت عملیوں کو سیکھنے کے مختلف انداز سے مربوط کرنے کا ڈیزائن کرنا چاہیے. کہ اگر آپ کچھ پڑھا رہے ہو کوئی بھی انسٹرکشن کر رہے ہو تو ان کو مختلف انداز میں پڑھائیں, مختلف طریقوں سے پڑھائیں. Educators can introduce a wide variety of experiential elements into the classroom such as sound, music, visuals, movement, experience, can even taking etc to meet learning needs of students. کہ اساتذہ کلاس روم میں تجزیہ جو ان سے تجزیہ کر رہے ہو آپ لوگ, تو اس کے علاوہ مختلف اقسام کائنڈس کو متعارف کروا سکتے ہیں. جیسے آواز, میوزک ہو گئی ہے, تو آپ ان کے ساتھ بات چیت کریں, ان کے ساتھ سیکھیں, ان کو سکھائیں. اسٹوڈنٹس کو ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ آپ ڈفرینٹ طریقوں سے ان کو سکھائیں, ڈفرینٹ طریقے سے پڑھائیں. ٹیچر شوڈ امپلائی اے ویرائٹی آف اسسمنٹس ٹیکنیکس فوکسنگ آن دا ڈیولپمنٹ آف دا ہول برین کیپیسٹی اینڈ ایچ آف ڈفرینٹ لرننگ اسٹائل. کہ اساتذہ کو مکمل دماغ کی ایک صلاحیت اور سکھانے کے مختلف انداز میں ہر ایک نشوونما پر توجہ کرتے ہوئے مختلف تشخیص ٹیکنیک کو استعمال کرنا چاہیے. کہ ہر بچے کے دماغ کی کیپیسٹی کو دیکھ کے مختلف میتھڈ سے پڑھائے. جیسے میں نے کہا کہ ہر بچے کی پرسنالٹی الگ ہوتی ہے, آپ سب کو ایک میتھڈ سے نہیں پڑھا سکتے. آپ کو اپنے جو ٹاپک آپ ڈیلی پڑھانا ہوتا ہے سیم میتھڈ سے نہ پڑھائیں, کیونکہ بچہ بور ہو جاتا ہے. آپ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سے پڑھائیں, فن ہو کے پڑھائیں کہ بچہ انجوائے کرے. ایسا کوئی بچہ نہ جو آپ کی کلاس میں بچہ سو رہا ہو یا بور ہو رہا ہو, کوئی اریٹیشن ہو رہا ہو, کچھ بھی. اگر کسی چیز سے ایشو ہے تو آپ اس سے پوچھیں, آپ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے پڑھائیں. بچے سے پوچھیں آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں, آپ میں سے سوال کریں. تو ٹیچر کی بچے کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہوگی تو بچے کو کوئی بھی پرابلم ہوگی وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ اچھے سے ڈسکس کرے گا. ٹھیک ہے, تو بہت ضروری ہوتا ہے لرننگ اسٹائل. تو آج کا ٹاپک ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے. اوکے, اللہ حافظ.